Ulular ulusu, gaziler gazisi Osman Bey. Sen öl de ölelim. Nerede dur dersen orada duralım. السلام علیکم دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ ارحان صاحب نے سرداری قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کی وجہ جانیں گے۔ ارحان سردار اپنے والد غازیوں کے غازی عثمان سردار سے کہتے ہیں کہ میں یہ تخت ہرگز حاصل نہیں کر سکتا ان حالات میں، آپ جہاں کہیں گے وہاں رک جائیں گے، لیکن یہ تخت ان حالات میں نہیں لینا چاہتا میں، کیونکہ یہ تخت۔ ارحان سردار کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بوران سردار بھی کہتے ہیں کہ میرا کہنا، ارحان صاحب کہتے ہیں کہ میرا کہنا ہے کہ اگر تمام سردار میری یہاں دل سے بیعت نہیں کرتے تو مجھے یہ سرداری نہیں چاہیے، ان حالات میں مجھے سرداری بالکل بھی نہیں چاہیے۔ میرا کہنا ہے کہ اگر تمام سرداران دوغلا پن کوئی تفریق کا نہیں چاہتے، اب مجھے بتائیں کیا کسی کے دل میں کچھ ایسا ہے کہ وہ مجھے سردار نہیں مانتا؟ کوئی ہے تم میں سے تو بتائے مجھے کہ میں سردار ہوں یا نہیں؟ کوئی ہے تو بتائے مجھے۔ علاؤالدین کہتے ہیں نہیں بھائی، آپ ہی سردار ہیں، ہم آپ کو سردار مانتے ہیں۔ تمام سرداران یہی بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سرداران مانتے ہیں، سردار قبیلے کا سردار بن جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بوران، جیر کتائی سب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سردار مانتے ہیں۔ عثمان سردار بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم کارا عثمان کی طرح بات کر رہے ہو ارحان بیٹے، تم کارا عثمان کی طرح بات کر رہے ہو، دوغلا پن تخت کو گرا دیتا ہے، تم حق پر جانب ہو۔ عثمان سردار بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پر، اب اپنا حق وصول کرو۔ عثمان سردار ارحان سے کہتے ہیں اب حق وصول کرنے کا وقت ہے۔ ارحان صاحب کہتے ہیں اب میں حاضر ہوں والد صاحب، میں حق اور انصاف کے ساتھ حاضر ہوں۔ ارحان صاحب کہتے ہیں کہ میرے جد امجد سلیمان شاہ، میرے دادا ارطغرل غازی تک اور ان سے آپ کو ملنے والی یہ تلوار اب میرے سپرد ہے، اور اپنی امانت کو اپنی جان سے بڑھ کر مانوں گا، حفاظت کروں گا، کائی اور تمام اوغوز کی سلامتی اور اتحاد کے لیے اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ ارحان صاحب کہتے ہیں کہ جان لیں کہ جب تک یہ تلوار میرے پاس ہے، فتح کے بغیر ہمارا ایک دن بھی نہیں گزرے گا انشاءاللہ۔ ارحان صاحب کہتے ہیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میری سرداری سر بلند اور امیر ہو جائے گی۔ تمام سرداران کہتے ہیں کہ آمین آمین، شاہنشاہ بھی کہتے ہیں آمین، اور اس کے بعد جیر کتائی وہ بھی کہتے ہیں آمین، اور عثمان بھی کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے کہ ایک سپاہی ہیکٹر کے سپاہیوں سے اکیلا ہی مقابلہ کرنے آتا ہے، کہتا ہے کہاں جا رہے ہو دھوکے باز ہیکٹر کے سپاہیوں؟ تو یہ جانباز کہتا ہے ترک سرزمین پر بغیر اجازت کے آنا جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بہادر عثمان غازی کا بہادر سپاہی ہے۔ ساتھ ہی عثمان غازی کے دوسرے سپاہی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانباز کون ہے جو ہیکٹر کے آدمیوں سے اکیلا ہی لڑ رہا ہے، لیکن یہاں
بہادر آدمی کون ہے؟ تو ہم بھی ابھی سمجھ جائیں گے کہ یہ بھائی کون ہے۔ سپاہیوں پھیل جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اکیلا کون ہے اور کیسے لڑ رہا ہے۔ جیسے یہ سپاہی اس سپاہی کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سپاہی بہادر سپاہی ہے جو عثمان غازی کے ساتھ ترکوں سے لڑتا رہا۔ تم دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا سپاہی ہے جو عثمان غازی کے ساتھ بھی لڑتا رہا۔ چہرے دکھانے پر سب جان جاتے ہیں کہ یہ تو شامل ہے۔ کیا تم یہاں اپنے وطن ہی میں اپنے بھائیوں کو نہیں پہچانو گے؟ تورحان کہتا ہے کیوں نہیں میرے بھائی شامل۔ تو یہ ساتھی ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں اور بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم میرے بھائی، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم تمہیں یاد نہ رکھیں؟ تو اتنا کہہ کر یہ دونوں ساتھی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سپاہی آگے بڑھتا ہے، وہ بھی گلے ملتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کہاں تھے تم؟ تمہاری یاد آئی، پھر سے کسی پہاڑ پر گیدڑوں کا پیچھا کر رہے تھے، ہاں، اور آپ ہمیں مل گئے۔ بہت شکر ہے اللہ کا، بہت شکر ہے۔